اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم۔ 19واں سپارہ ہے، اس کا 9واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء کا 5واں رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سے پچھلے رکوع کے اندر تقریباً مسلسل 3 رکوعوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو آج جو ہم نے رکوع تلاوت کیا ہے، اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ ان کے سامنے پڑھ کر سنائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، ہم انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو اس وقت لوگ تھے، وہ عبادت کا محور انہوں نے بتوں کو بنایا ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ سے بتوں کو تراشتے تھے، انہی کو معبود بناتے تھے، انہی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، انہی کے نام پر اپنی قربانیاں کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور انہی کے پاس ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنی امیدیں لے کر، اپنی آرزویں لے کر، اپنی مرادیں لے کر ہم انہی سے مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم اپنی مرادیں مانگتے ہو ان سے، جب تم ان سے بات کرتے ہو، پکارتے ہو، سوال کرتے ہو، تمہاری بات کو بھلا یہ سنتے ہیں؟ هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو یہ تمہاری پکار کیا سنتے ہیں؟ او ينفعونكم، اور تمہیں کیا کوئی فائدہ بھی پہنچاتے ہیں؟
او یضرون، اگر تم ان کو نہ پکارو تو کیا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان کے سامنے پتھر کے بنے ہوئے بت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھئی تم ان کو پکارتے ہو، ان سے مانگتے ہو، پوچھتے ہو ان سے، تو جب تم ان سے پکارتے ہو، پوچھتے ہو، مانگتے ہو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ اگر سنتے بھی ہیں تو تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ اگر تم ان کو نہ پکارو، ان کی عبادت نہ کرو، ان کے سامنے نہ بیٹھو، ان کو نہ پوجو، تو بھلا اس نہ عبادت کرنے پر، نہ پوجنے پر، نہ مانگنے پر، ان کی تعظیم نہ کرنے پر یہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں؟ نہیں۔ تو جواب تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ سامنے پتھر کا بت بنا ہوا ہے، وہ نہ تو جواب دے سکتا ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نظر تو آ رہا ہے کہ ایک پتھر ہے، وہ پتھر کیا نقصان پہنچائے گا، کیا نفع پہنچائے گا، وہ کیا سنے گا اور کیا مرادیں پوری کرے گا؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمیں نہیں معلوم، سنتے نہیں سنتے، نفع پہنچانے کے اختیار رکھتے نہیں رکھتے، یہ نقصان پہنچانے کے اختیار رکھتے نہیں رکھتے، ہمیں نہیں معلوم۔ جواب کیا دیا انہوں نے؟ بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے تھے، بت بنا لیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، اپنے سوال ان کے سامنے رکھا کرتے تھے، انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جو وہ کرتے تھے ہم وہ کچھ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم سنتے ہیں نہیں سنتے۔ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے پیدا کیا، کتنی نعمتوں سے نوازا، یہ ساری نعمتیں تو اللہ کے استعمال کر رہا ہے، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تجھے چاہیے تو اللہ کی عبادت کر، تو پتھر کے سامنے پیشانی ٹیک رہا ہے، تو پتھر کی عبادت کر رہا ہے، یہ کتنی نامناسب اور ناقص اور گھٹیا حرکت ہے کہ تو نعمتیں اللہ کے استعمال کرے، اور تجھے پیدا اللہ نے کیا تو دوسروں کے سامنے اپنے سر جھکا رہا ہے، دوسروں کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو ایسی نامناسب حرکت نہ بہتر اور مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال فرأيتم ما كنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو بھلا تم نے غور بھی کیا ہے کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے عالمین کے رب کے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہان کو پال رہا ہے، ساری مخلوقات کو پال رہا ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اس کے علاوہ یہ سارے معبودان باطلہ اور جو ان کی عبادت کر رہے ہیں یہ سب میرے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں دشمن ہیں۔ رب العالمین کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کو بیان کر رہے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ الا رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے؟ فرمانے الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا جو میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اللہ وہ ہیں جو مجھے کھلاتے بھی ہیں جو مجھے پلاتے بھی ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، رب العالمین وہ ہیں جب میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے شفا بھی دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، رب العالمین وہ ہیں جو مجھے موت بھی دیں گے اور پھر دوبارہ بھی زندہ کریں گے۔ وَالَّذِي يَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور رب العالمین وہ ہیں جن سے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دعا فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما دیجئے، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دیجئے، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور میرا تذکرہ بعد میں آنے والوں میں خیر کے ساتھ جاری فرما دیجئے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دیجئے ان لوگوں میں جن لوگوں کو آپ نعمتوں والی جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ دیکھو دو باتیں فرمائی ہیں کہ بھئی میرا تذکرہ بعد میں آنے والے لوگوں کے زبان پر خیر کے ساتھ جاری فرما دیجئے، اچھا تذکرہ
خیر کا تذکرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک زمانہ ہوا دنیا سے گزرے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کا موسم ہے۔ پوری امت مسلمہ، پوری امت محمدیہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں وہ قربانی کر رہی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں قربانی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ ذکر خیر تو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے بعد میں وہ عمل جاری کر دیا۔ جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں آ رہے ہیں وہ جو اپنے مال کی قربانی کر رہے ہیں، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اور پھر حج کے موقع پر حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں۔ وہاں تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہو رہا ہے، مینا پر وہاں پر قربانی کا تذکرہ، اور وہاں پر رمی کا تذکرہ، یہ سارا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف اپنے زمانے کے لوگوں کو کروایا اور قربانیاں دیں۔ اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ساری تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلات وہ برداشت کرتے رہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا تعارف کرواتے رہے، وہ اللہ کا تعارف کروانے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ لوگوں نے آگ میں جلانے کی کوشش کی، آگ میں داخل کر دیا، اپنی طرف سے نقصان پہنچانے کی ساری کوششیں حربے استعمال کر لیے، وہ اللہ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آگے وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اللہ کے نبی ہیں، کتنا بڑا مرتبہ ہے انبیاء علیہ السلام کو، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سے۔ اعمال صالحہ انسان کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، مریضوں کی عیادت میں لگا ہوا ہے، ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، خیر کے بے تحاشا مصارف دنیا میں آدمی لگا ہوا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے۔ اس خیر کے کام کے کرنے میں آدمی کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اعتماد کر بیٹھنا نہیں چاہیے کہ میں خیر کے کام کر رہا ہوں بس میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ انبیاء علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما دیجئے، ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن لوگوں کو آپ نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا رہے ہیں۔ یہ دعا ہے، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو، اور جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، وہ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ آگے فرما رہے ہیں وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ رکوع کے شروع میں تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ بھئی کس کی عبادت کر رہے ہو؟ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر یہ تذکرہ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، وہ نہیں آ رہی ہے، مخالفت پر لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے بھی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، تو وعدہ کیا تھا اسی لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مغفرت فرما دے میرے والد کی، بے شک وہ تھے گمراہوں میں سے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیجئے، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، وہ قیامت کے دن جس دن انسان کو نہ مال نفع پہنچائے گا، نہ اس کی اولاد یا اس کے بیٹے نفع پہنچائے، کوئی چیز انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ جس کو اللہ نے کامیاب کیا وہ کامیاب ہوگا، جس کو اللہ نے عزت دی اس کو عزت ملے گی، جس کو اللہ نے جنت سے نوازا اس کو جنت مل جائے گی، جس کا فیصلہ جہنم کے لیے ہو گیا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ نہ اپنا مال خرچ کر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنے بیٹوں کو استعمال کر کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہاں پر کوئی فائدہ حاصل کرنے کا اور موقع نہیں ہوگا سوائے اعمال صالحہ اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضامندی۔ تو کیا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، تو قیامت کی رسوائی بہت بڑا مسئلہ ہے،
انسان گناہ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ سوچے کہ میں اگر دنیا میں گناہ کر رہا ہوں، نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی، تو قیامت کے دن مجھے بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس بڑی رسوائی سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ اس بڑی رسوائی سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ میں برے اعمال سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں، تاکہ مجھے کل رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن کی رسوائی کا اگر سامنا کرنا پڑا تو وہاں اگر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو نہ مال بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے وہ رسوائی سے بچ سکتا ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں قلب سلیم وہ ہے کہ آدمی شرک اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ وہ قلب سلیم جس دل کے ذریعے سے آدمی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نہ شرک کر رہا ہے نہ بدعات کر رہا ہے، اس کو قلب سلیم کہا جا رہا ہے۔ کہ اللہ پاک ایسے شخص کو قیامت کے دن رسوائی سے بچائیں گے جس نے دنیا میں اپنے آپ کو شرک سے بچایا، جس نے دنیا میں اپنے آپ کو بدعات سے بچایا۔ بھئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا شرک کہلاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ بدعات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی سے جو اعمال ہمیں مل رہی ہیں ان اعمال پر ہم اپنے آپ کو پابندی سے عمل پیرا کروا دیں، ان اعمال کے مطابق اپنے آپ کو پابند کر دیں، انہی پر ہم اپنے آپ کو چلا دیں۔ اس سے ہٹ کر دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا، نئے کام کو ایجاد کرنا اور اس کو دین کا لیبل لگا لینا بدعت ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں اعمال صالحہ ملے ہیں، ان اعمال صالحہ کو لے لیں، ان کو سمجھ لیں، ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسی کا نام دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت یہ آپ کے لیے عمل کے لیے نمونہ ہے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور کے صحابہ کی سنت، اس سے ہٹ کر آدمی کوئی اور اپنے لیے نئے سے نئے عمل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے اوپر لیبل دین کا لگا رہا ہے، وہ دین کا کام نہیں ہوگا بلکہ وہ بدعت ہوگی، اور ایسا شخص قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوگا جو دین میں کمی پیشی کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرمانے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ پاک جنت کو متقین کے قریب فرما دیں گے۔ متقین وہ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، گناہ میں پڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہ کے پڑنے سے بچا رہے ہیں، گناہ کے قریب جاتے ہیں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، گناہ کے مواقع سامنے آتے ہیں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہ جو تقوی اختیار کر کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ پاک فرمانے قیامت کے دن اللہ پاک جنت کو ان کے قریب کر دیں گے۔ آگے کیا فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ پاک جہنم کو ظاہر فرما دیں گے ان لوگوں کے سامنے جو ناکام زندگی گزارنے والے، نافرمان زندگی گزارنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزیاں کرنے والے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا جائے گا ان سے کہ بھئی کہاں ہیں تم جن کی عبادت کیا کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، او ینصرونکم او ینصرون، یا وہ اپنے آپ کو بچانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ تمہاری مدد تو دور کی بات، اگر ان کو بھی آج کوئی نقصان پہنچے گا تو وہ اپنے آپ کو بھی اس نقصان سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان کو اور ان سب کو جنہوں نے اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا، ان سب کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے دنیا میں، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم ہلاکت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اذ نسویکم برب العالمین، کیا فرمایا اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم رب العالمین کے برابر تمہیں ٹھہرا رہے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ کن لوگوں نے کیا؟ بڑے مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کی وجہ سے ہم گمراہی پر آئے۔ فما لنا من شافعین،
پر کیا ہوا آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا موجود نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے افراد میں سے بے تحاشا لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، یا اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کی بخشش فرما دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اللہ پاک سنیں گے اور شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن مشرک کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو وہ یہ کہیں گے کہ بھی آج کا وہ دن ہے کہ آج ہمیں شفاعت بھی کسی کی نصیب نہیں ہو رہی۔ قیامت کا دن ہوگا، شہید شفاعت کر رہے ہوں گے، جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے جانیں قربان کیے ہیں وہ بھی شفاعت کر رہے ہوں گے، حافظ قرآن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر شفاعت کر رہے ہوں گے، اللہ ان کی شفاعت کو سنیں گے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم شفاعت کرے گا اور اللہ پاک اس کی شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن مشرک اس کے لیے کوئی سفارش کرنے والا کھڑا نہیں ہوگا۔ ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دلی دوست وہاں ہوگا جو ان کو فائدہ پہنچا دے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، وہ وہاں پر کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں ایک موقع مل جائے پلٹنے کا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم فرما بردار بن جائیں گے، ہم تابعدار بن جائیں گے، لیکن موقع کہاں ملنا ہے؟ قیامت کے دن کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملنا۔ اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، کیا فرمایا؟ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ کیا کہیں گے؟ اگر ہمیں ایک دفعہ پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں نشانیاں ہیں، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کے رب بہت زبردست طاقت اور قوت والے ہیں اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، جو ہمیں کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، جب بیمار ہو جائیں تو شفا بھی دیتے ہیں، موت بھی وہی دیں گے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی وہی کریں گے۔ جب اللہ کے سارے اختیارات حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ انسان اللہ کے تعارف کو پہچان کر، اللہ کی طاقت اور قدرت کو پہچان کر اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونے میں انسان کی کامیابی اور بھلائی ہے۔ آخرت میں اگر رسوائی سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یا اللہ، قرآن کریم پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، سمجھنے میں جو غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہیاں ہوئیں، یا اللہ وہ معاف فرما، درگزر کا، رحم و کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو صحیح پڑھا گیا، سنا گیا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ اس پر جو ثواب ملتا ہے اپنی شان کے مطابق، یا اللہ وہ کامل ثواب ہم سب کے حق میں، ہمارے مرحومین کے حق میں، امت مسلمہ کے حق میں اللہ قبول فرما۔ اس پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی برکت سے ہمارے غم، ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں ختم فرما۔ چین، سکون، راحت، امن، اطمینان، عافیت، رحمت اور برکت نازل فرما۔ قرآن کریم پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں، سنانے میں، یا اللہ جو بات ہم سمجھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو نہیں سمجھے یا اللہ وہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو اور عزتاً کے امن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، ذلت سے ہمیں بچا دے۔ یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے سے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔